دی رومن امپائر۔ رومن امپائر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک تو وہ علاقہ کہ جو بچی کچی رومن امپائر کہلاتا تھا، اور دوسری بیزنٹین امپائر۔ یہ بیسیکلی بیزنٹین امپائر تھی کہ جس کا بعد میں مسلمانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا رہا تھا، اور یہ جتنے نام آپ نے سنے ہوئے ہیں یا پھر اس سیریز میں آگے چل کر سنیں گے بھی، مثلا روم کا بادشاہ ہرکل یعنی ہیراکلیس وغیرہ، یہ سب بیزنٹین امپائر کے بادشاہ تھے۔ بہرحال رومن امپائر ٹکڑے ہو چکی تھی، دنیا بھر میں غلامی کا سب سے بڑا کاروبار رومن امپائر میں ہو رہا تھا۔ کوئی بھی شخص کہ جس پر قرضہ ہوتا رومن امپائر میں اسے غلام بنا کر بیچ دینا بڑا کامن ہوا کرتا تھا۔ ماں باپ اپنا قرض اتارنے کے لیے اولاد کو بیچ دیتے اور اولاد اپنا قرض اتارنے کے لیے ماں باپ کو بیچ دیتی۔ عیسائیت یا پھر مسیحیت یا پھر کرسچینٹی صدیوں پہلے مسخ ہو چکی تھی، درجنوں فرقے پیدا ہو چکے تھے، اور تب سے لے کر آج تک یہ فرقے کم نہیں ہوئے بلکہ صرف بڑے ہی ہیں۔ آپ کو شاید سن کر حیرانی ہو کہ اس وقت کرسچینٹی میں تقریباً 45,000 سے زیادہ فرقے موجود ہیں کہ جنہیں ڈینومینیشنز کہتے ہیں۔ خیر اس ٹائم بیزنٹین امپائر میں اتنے فرقے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی توحید کی جگہ تثلیث یعنی ٹرینٹی نے لے لی تھی، یعنی کہ دی فادر، دی سن اینڈ دی ہولی اسپرٹ۔ گرجا گھروں اور کیتھیڈرلز میں ہیلیلویا کی آوازیں گونجنے کے بجائے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم علیہ السلام کے مجسموں کی تعظیم کی جا رہی تھی، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ پوپ سب سے طاقتور فگر بن چکا تھا۔ اس کے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ پر حکومتیں گرا اور بنا کرتی تھیں، جو بات پوپ نے کہہ دی وہی بات قانون بن جاتی تھی۔ پوپ کے پاس بادشاہ سے بھی زیادہ طاقت ہوا کرتی تھی، بلکہ بعد میں آگے چل کر ایک مرتبہ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت سنی کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا، تو عدی بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے انہیں کبھی اپنا خدا نہیں کہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ عدی، کیا تم لوگ ان کے کہنے پر حلال اور ان کے کہنے پر حرام کے فیصلے نہیں کرتے تھے؟ تو عدی نے کہا کہ جی واقعی یہ سب تو ہوتا تھا۔ وقت آنے پر میں آپ کو وہ پورا واقعہ سناؤں گا بھی۔ بہرحال رومن امپائر میں پوپ کے علاوہ عام آدمی کی کوئی حیثیت نہیں بچی تھی، اور ہولی رومن امپائر کا یہ حال ہو چکا تھا کہ ایک فرینچ فلاسفر وولٹیئر کہتا ہے کہ ہولی رومن امپائر نہ تو ہولی رہی تھی، نہ ہی رومن رہی تھی، اور نہ ہی امپائر بچی تھی۔